ڈونلڈ ٹرمپ از دا بگیسٹ ایگزامپل آف اسٹبرنس، ہٹ درمی کی. اور اس کا خیال ہے کہ وہ آپ کو مزے کا بتا دوں، اس کا میرا ذاتی خیال ہے اس کا آئندہ آنے والے 3 ماہ کے اندر اندر ایلون مسک سے بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کا بہت جتنے بھی اس کے بڑے بڑے بلینر اس کے سپورٹر ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اور امریکہ کے قانون کے مطابق اس کے پاس یہ آخری ٹرم ہے، اس کے بعد یہ صدر بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. ہی ہیو نتھنگ ٹو لوز. وہ ہے He تو has ہے nothing to lose. بالکل. That is the point. So میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی عوام کو سوچنا ہوگا، تھنک ٹینکس کو ٹھیک ہے. سوچنا ہوگا. ٹرمپ صاحب نے آئے اور آتے ساتھ انہوں نے نا 100 سے زیادہ ممالک پر ٹیرف بھی لگا دیا. پھر ان کی اسٹاک مارکیٹ بھی بڑے زبردست طریقے سے کریش کر گئی. پھر ان کو سمجھ آئی، چین پر 145% ٹیرف لگایا. اب انہیں کہا نہیں نہ فری کریں گے نہ 145 کریں گے. چین سے بھی وہ واپس ہو گئے. بالکل اچھی خاصی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خود بربادی کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک ایسا شخص اس وقت امریکہ پر حکمران ہے جس کا خیال یہ ہے کہ وہ 4 سال میں امریکہ کی تاریخ بدل دے گا، اور جس کے متعلق کوئی خیال ظاہر بھی نہیں کر سکتا، اور جس کے بارے میں پریڈکٹیبل ہی نہیں ہے. پریڈکٹیبل ہے. بالکل. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو امن کا نوبل پرائز ملے، اور دوسری طرف وہ ایران پر ایٹمی حملے کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. اب آپ سوچیں، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں غزہ اور یوکرائن کی جنگ بند کراؤں گا، اور دوسری طرف کہتا ہے جی غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کو کہیں اور لے جاؤ. کہیں اور. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے، اسی طرح معاشی طور پر آ جائیں، ایک طرف سے کہتا ہے میگا میک امریکہ گریٹ اگین، اور ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے جو میڈ ان چائنا ہے. اوکے. ٹھیک ہو گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ٹرمپ کو خود اپنی پالیسیوں سے بھی ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹرمپ ہٹ تو رہا ہے، جو کرتا ہے واپس ریورس کر دیتا ہے. ٹرمپ کی موجودہ پالیسیاں نہ تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہے، نہ پینٹاگون کو قبول ہے، نہ عوام کو قبول ہے، نہ ریپبلکن پارٹی حکمران پارٹی کو قبول ہے. لا سکتا ہے اپنے اگلے مڈ ٹرم تک یا فائنل ٹرم تک، لاسٹ ایئر ہے تو رسک تو شاید اسی وجہ سے لے رہا ہے. کوئی تبدیلی لا سکتا ہے امریکہ میں ٹرمپ؟ دیکھیے تبدیلی لائے گا. وہ تبدیلی کیا لائے گا؟ وہ تبدیلی یہ لائے گا کہ اگر وہ اس طرح ہٹ درمی پہ رہا تو امریکہ کی ریاستوں میں بہت بڑی درار اور تقسیم آ جائے گی. جو ڈیموکریٹ ریاستیں ہیں وہ حکم نہیں مانیں گی، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا. سپریم کورٹ کے ججز کے حکم کے اوپر اگر ٹرمپ ان کی حکمدولی کرے گا تو پورا انصاف کا جو نظام ہے وہ دھڑم سے گر جائے گا. ٹھیک ہے. ٹرمپ کو سوچنا ہوگا کہ وہ تبدیلی پازیٹیو لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک ایسی نیگیٹو تبدیلی آئے گی جس کا فائدہ جو ہے وہ شاید باقی دنیا کے ممالک کو ہو. خود امریکہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی تباہی کا شکار ہو سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں سوچی گئی. اس لیے بار بار گورباچوف کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک غلط ایڈمنسٹریٹر جب آ جاتا ہے تو اس کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے. غلط فیصلے، نقصان دہ فیصلے، ہٹ درمی کے فیصلے. ڈونلڈ ٹرمپ از دا بگیسٹ ایگزامپل آف اسٹبرنس، ہٹ درمی کی. اور اس کا خیال ہے کہ وہ آپ کو مزے کا بتا دوں، اس کا میرا ذاتی خیال ہے اس کا آئندہ آنے والے 3 ماہ کے اندر اندر ایلون مسک سے بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کا بہت جتنے بھی اس کے بڑے بڑے بلینر اس کے سپورٹر ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اور امریکہ کے قانون کے مطابق اس کے پاس یہ آخری ٹرم ہے، اس کے بعد یہ صدر بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. He has nothing to lose. وہ He ہے تو has ہے nothing to lose. That is the point. So میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی عوام کو سوچنا ہوگا، تھنک ٹینکس کو سوچنا ہوگا. اچھا تھوڑا سا ذرا بتا دیں گے، ایران خامنہئی صاحب بڑا سخت ریسپانس دیتے ہیں جی، بڑا سخت رد عمل دیا تھا ٹرمپ نے جب پہلے خط لکھا تھا. وہ کیسے مذاکرات پہ مانا، اور امریکہ کیا چاہ رہا ہے بیسکلی؟ اور مزے کی بات اس پہ سعودی عرب بھی کر دیں. سعودی عرب نے پہلی بار ایران کی کے حوالے سے اس نے نرم گوشہ بھی دکھایا. انہوں نے کہا آج میں کھل کے کہتا ہوں، وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ایران ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. یہ چینج کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر چند دن پہلے اسرائیل کسی ایک خاص ایڈونچر سے رکا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار خود قطر، سعودی عرب، بحرین، یو اے ای کا ہے. انہوں نے واضح طور پر ایک امریکہ کو پیغام دیا کہ ہم اپنا کوئی بھی ریسورس ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یعنی ایران کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیشتر ملک وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور ڈکلیئرڈ اینٹی ایران ان کی پالیسیز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امت کی خوش قسمتی ہے کہ تھوڑی سی ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر خطے میں ایران کو تباہ ہونے کے لیے انہوں نے اپنا کندھا فراہم کیا تو پھر سب کے لیے تباہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران یہ جو مذاکرات کر رہا ہے، ایران کا صرف مذاکرات کا 2 ایجنڈے ہیں. 1، اس کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ہم اب
ایٹمی طاقت بن نہیں رہے, ہمارے ٹھیک پاس ہے کچھ ہے دکھانے کو, دھماکہ کرنے کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو بالکل اب آپ ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ایزی نہ لیں. ایزی نہ لیں ایران ایک تو یہ میسج دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اور اسی میسج کی وجہ سے یہ مذاکرات سب شروع ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے غزہ کا ایک پوائنٹ میں چھیڑ دوں. 50,000 شہادتیں ہو گئی سر, عارضی جنگ 60-70 ہزار 60-70 اچھا عارضی جنگ بندی بھی ہوئی چند ہفتوں کے لیے, لیکن پھر اسرائیل کی بربریت بلکہ اس کی بچرنس جاری ہے. آپ بتائیں منصوبہ کیا ہے, اور دنیا کا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی, کیا ہے سر؟ دیکھیے اصل میں نا جو یہودی جو زائنسٹ ہے, صہیونیت ہے, دیکھیں ہمیں یہودیت اور صہیونیت کو علیحدہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جو صہیونیت ہے نا, اس کے نزدیک مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ بیت المقدس میں ہر حالت میں ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے وہ صہیونیت منصوبہ جو ہے وہ غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہے. وہیں پر یہ بات حقیقت ہے کہ جس انداز سے غزہ کے لوگ شہادتیں قبول کر رہے ہیں, جس انداز سے ریزسٹ کر رہے ہیں, جس انداز سے وہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ سب سے بڑی شکست ہے صہیونیت کی. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اسرائیل کے اندر, آپ کو شاید یاد ہوگا اس سارے 7 اکتوبر کے ڈرامے سے پہلے, میں اس کو بھی ڈرامہ گن رہا ہوں, جو وزیر اعظم ہیں یہ جو نیتن یاہو ہیں, یہ آلموسٹ جیل جانے والے تھے. بالکل بالکل کرپشن کے الزامات انکوائری ثابت بھی ہو گئی تھی, کچھ سب کچھ, یہ جیل جانے والے تھے. Yes. اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا اسرائیلی وزیر اعظم ہوتا ہے جو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر کرپشن کی وجہ سے جیل میں جاتا. ٹائمز آف اسرائیل نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بس اب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے, جب وہ ہو گیا. جی, حکومت اور پبلک پاپولیرٹی 0 لیول پہ, پبلک عوام خلاف, کابینہ خلاف, سب کچھ. وہی نریندر مودی والی ذہنیت. یہ سارا, میں کیوں یہ کہتا ہوں, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. امریکہ, اسرائیل اور امریکہ کی, انڈیا کی مل کر یہ ایک جیسے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں, ایک ہی انداز سے. میں بار بار پاکستان کے خلاف وہی چیزیں انٹرنیشنل یوز کرتے ہیں, کبھی فیٹ ایف سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی IMF سے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی پولیٹیکل, کبھی بلوچستان کی انسرجنسی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں امریکہ, اسرائیل اور ان کے آزمائے ہوئے ہتھیار ہیں, اور اسی پہ چالو. اچھا مشرق صاحب, میں اب ذرا تھوڑا سا لوکل پالیٹکس میں ہوں. کوئی لوکل پالیٹکس لیے کیونکہ آپ سمندر پر پاکستانیوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی اگر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی آپ ہی تھے جنہوں نے اوورسیز پاکستان کی کانفرنس کو کنڈکٹ کیا اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو لایا. سب سے پہلے ذرا مجھے بتا دیں, ایک اوورسیز کو کتنے پیسے دے کے بلایا ہے؟ سچ بولنا ہے, سچ بولنا ہے آپ نے. میں آپ کو بتا, میں قسم سے 3,000 پاؤنڈ, قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں اس پراپیگنڈا پہ اتنا ہنستا ہوں. اتنا مجھے سر 3,000 پاؤنڈ اگر حکومت دیتی اور اس کو ضرب دیں آپ 1,600 سے, تو یہ تو IMF کے پیسوں سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. سر دینے کو تو خدا کا واسطہ, سر ادھر چھوٹے سے پروجیکٹ پہ اربوں روپے لگا دیتے ہیں سر اس کی کمپین میں. آپ کو بتا, اس حکومت سے تو کچھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اوورسیز کنونشن کیا گیا, میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک کہوں گا, اور ہمارے جو چیئرمین ہیں سید قمر رضا, OPF کے چیئرمین, اور MD افضال بھٹی, اور خصوصی طور پہ میں ایک بار پھر کہوں گا سید قمر رضا ایک نان پولیٹیکل آدمی ہے, اے پولیٹیکل آدمی ہے. میں مکمل طور پر کسی جماعت کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتا, میں پاکستانیت کے یقین. یہ تمام کنونشن کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے, ایک بار ثابت کیا جائے کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانیت کے لیے آ سکتے ہیں, پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑ کر لبیک کہیں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ثابت کر دے کہ کسی کو ایک بھی ٹکٹ دی گئی, کسی کو 3,000 پاؤنڈ تو کیا 300 پاؤنڈ بھی دیے گئے, اسٹے دیا ہوٹل. میں کہہ رہا ہوں جی, میں اگر کوئی ایسا اسٹے دیا گیا, اسٹیٹ گیسٹ کا ان کو درجہ دیا گیا, ٹھیک ہے, 3 دن کا اسٹے دیا گیا, اس سے کوئی انکار نہیں. اور اسٹیٹ گیسٹ کو دنیا پوری کا ایک مانا ہوا ایک مروجہ طریقہ ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ کو ریاست جو ہے وہ اسٹے دیتی.